اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد سورہ عبس و تولی، اس کی ابتدائی آیات کا ایک پس منظر میں عرض کرتا ہوں۔ ایک اصولی بات بتائی جا رہی ہے کہ ایمان والوں کو ترجیح دینی چاہیے۔ اگر ایک طرف ایمان والے کھڑے، ایک طرف کفار کھڑے ہیں، تو ترجیح کس کو دی جائے گی؟ التفات کے لیے، توجہ کے لیے ایمان والوں کو۔ ایک اصولی بات۔ اسی طریقے پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے، قیامت کی ہولناکیوں کا بیان ہے، اور اس دن یعنی قیامت کے دن چہرے کیسے کیسے ہوں گے، ان چہروں کو بھی یہاں قرآن پاک نے بیان کیا ہے۔ پس منظر اس صورت کا ہے، حضور علیہ السلام کی مجلس، آپ موجود ہیں، قریش کے کچھ سردار آئے ہوئے تھے۔ ایسے میں ایک نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم، عبداللہ ابن ام مکتوم بھی تشریف لے آئے۔ تو یہ کچھ معلوم کرنے کو ہے حضور سے علیہ السلام، تو حضور نے محسوس کیا تو میرے اپنے ہیں، ان کو تو میں بعد میں بھی سمجھا لوں گا۔ یہاں بیٹھے ہیں مشرکین کے سردار، اگر یہ سمجھ لیں، بڑی نیک نیت ہی سے حضور نے سوچا، اگر یہ اس بات کو قبول کر لیں، حق کو قبول کر لیں، تو ان کے پورے قبیلے کے لوگ مسلمان ہو جائیں گے، ان کا بھی بھلا ہوگا، قبیلے کے لوگوں کا بھلا بھی ہوگا، اور عبداللہ تو میرے اپنے ہیں، میں ان کو بعد میں سمجھا دوں گا۔ لیکن اپیرنٹلی ایسا لگ سکتا تھا کہ حضور نے اپنے نابینا صحابی کے مقابلے میں التفات کدھر کیا؟ سرداروں کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ توجہ دلا رہا ہے امت کو کہ ترجیح تمہیں کس چیز کو دینی ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات، ایک رائے یہ بھی ہے کہ ان سرداروں نے ان نابینا صحابی کو دیکھ کر ذرا کچھ منہ بھی بنائے، کچھ چہرے بھی ان کے بگڑ سے گئے۔ ہم بیٹھے ہوئے، یہ نابینا آ گیا، ظاہری بات وہ سردار تھے نا، مالدار، ان کے اندر تو تکبر تھا ہی تھا، تو کچھ انہوں نے بھی اس طرح کا انداز اختیار کیا۔ تو اس کے تعلق سے بھی اشارہ ہے، اور حضور علیہ السلام کو متوجہ کر کے امت کو تعلیم عطا کی جا رہی ہے۔ یہ بڑے محتاط انداز میں نے آپ کے سامنے اس واقعے کا پس منظر رکھا ہے، ترجمہ بھی آپ کے سامنے محتاط رکھیں گے انشاءاللہ، یعنی ادب سے بھرا ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس و تولی، ناگوار محسوس کیا اور رخ پھیر لیا، ان جاءہ الاعمی، اس وجہ سے کہ ان کے پاس ایک نابینا آیا۔ ایک مراد یہ بھی لی گئی، وہاں کوئی جو افراد بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے کسی کے چہرے کے تاثرات بدلے، کس کے آنے پر؟ عبداللہ ابن ام مکتوم کے آنے پر۔ جو لوگ گرامر جانتے ذرا نوٹ کر لیں، یہ جو ضمیریں ہوتی ہیں نا، پروناؤن، اس کو علماء کہتے ہیں انتشار ضمیر کا معاملہ۔ ضمائر کو پھیرا جا سکتا ہے، تھرڈ پرسن یہ بھی ہو سکتا ہے، انگلش میں اگر کہیں وہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ نے تھرڈ پرسن میں بات کی ہے، that third person can be other than رسول اللہ علیہ السلام، somebody from the chiefs of the Quraysh, maybe۔ یہ ذرا انگریزی میں ہو گیا۔ جو علماء یا مجلس میں اصحاب علم ہیں، جو گرامر سے واقف ہیں ہمارے ساتھی، وہ نوٹ کریں کہ یہ انتشار ضمائر اس سے کہتے ہیں۔ ضمیر کس کی طرف پھیری جا سکتی ہے، اس میں امکان ہوتا ہے کہ اے بی سی ڈی کی طرف اس کو پھیرا جائے۔ تو محتاط بات کیا ہے؟ عبس و تولی، ناگوار محسوس کیا اور رخ پھیر لیا، ان جاءہ الاعمی، اس وجہ سے کہ اس کے پاس ایک نابینا آیا۔ عین ممکن ہے وہاں بیٹھے ہوئے مشرکین میں سے کسی کا چہرہ بگڑا ہو، البتہ اگلی آیت میں اللہ حضور سے کلام فرما رہا ہے۔ کیوں؟ اللہ ان سے تو بات بھی نہیں کرتا نا، حضور سے کلام فرما کر ان کو سنایا جاتا ہے۔ فرمایا وما یدریک لعلہ یزکی، اور آپ کو کیا معلوم شاید کہ وہ پاکیزگی حاصل کرتا۔ کون؟ وہ جو نابینا آئے ہیں۔ اور دیکھیے یزکی، تزکیے کا لفظ آیا۔ تزکیہ اتنی بڑی شے ہے، نابینا ہونے کے باوجود وہ محنت کرتے ہوئے حضور کے پاس آئے ہیں، تو ان کی طرف التفات ہونا چاہیے، ان کو توجہ دینی چاہیے۔ وما یدریک لعلہ یزکی، اور آپ کو کیا معلوم شاید کہ وہ تزکیہ حاصل کر لیتے، پاکیزگی حاصل کر لیتے۔ او یذکر فتنفع ذکرہ، یا وہ نصیحت حاصل کر لیتا تو اس کو نصیحت نفع دیتی۔ یعنی آپ کے پاس آئے نا، آپ کی مجلس میں سیکھنے کو آئے عبداللہ ابن ام مکتوم، تو اگر ان کو نصیحت مل جائے تو ان کو فائدہ ہو جائے گا۔ اما من استغنا، لیکن جو بے پرواہی کرتا ہے، یہ مشرکین بیٹھے ہوئے، تکبر ہے، تعصب ہے، ماننے کو تیار نہیں۔
اما من استغنا، لیکن جو بے پرواہی کرتا ہے فانت له تصدی، تو اس کی طرف آپ زیادہ توجہ کرتے ہیں. وما علیک الا یزکا، اور آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے اگر وہ تزکیہ حاصل نہ کرے. جو بے پرواہی برت رہے ہیں وہ کون؟ مشرکین کے سردار، مال اور دولت کے تکبر اور اس کے نشے میں ڈوب کر آنے والے ایک نابینا کا مذاق بھی اڑایا ہوگا ان میں سے کسی نے، ناگوار محسوس کیا ہوگا. یہ اگر قبول نہیں کرتے تو آپ پر ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ان کو ان کے حوالے کیجئے. وما علیک الا یزکا، اور آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے اگر وہ پاکیزگی حاصل نہیں کرتا. واما من جاءک یسعی، لیکن جو آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا ہے، بڑا پیارا لفظ ہے. کاہے کے لیے دوڑتا ہوا آیا ہے؟ تزکیے کے حصول کے لیے. تزکیہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ رسول اللہ کی ذات سے ہو رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کو کیا اپارچونٹی ملی تھی، سبحان اللہ. نابینا ہے، دوڑتے ہوئے آئے ہیں، تزکیہ چاہتے ہیں. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى، لیکن جو شخص آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا، وَهُوَ يَخْشَى، اور وہ اللہ سے بھی ڈرتا ہے، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَاهَا، تو آپ اسے نظر انداز کر دیتے ہیں. ایسا نہ کیجئے، ان مشرکین کو ان کے حال پر چھوڑیں. نہیں قبول کرتے چھوڑ دیں، مگر جو مان چکا ہے، آپ کا پیارا ہے، نابینا ہے تو کیا ہوا؟ تزکیہ چاہتا ہے، دوڑتا ہوں آپ کے پاس آیا ہے، آپ اس کو توجہ دیجئے. اب ہمارے لیے کیا ہے بھائی؟ لوگوں کے مال کی بنیاد پر، جائیداد کی بنیاد پر، منصب کی بنیاد پر ویٹیج نہیں. تقوی ہے، ایمان ہے تو اہمیت ہے. کفر والے ہیں، بلاک جائیدادیں ہوں، بادشاہدیں ہوں، اللہ کے نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں. اور نابینا ہے، مال بھی نہ ہو، اللہ کی حیثیت ہے. ابو لہب کے لیے سورہ لہب ہے، اور بلال کے لیے رضی اللہ عنہ جنت کی بشارت امام الانبیاء کی زبان سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کلا، ہرگز ایسا نہیں، انہا تذکرہ، بے شک یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے. فمن شاء ذکر، لہذا جو چاہے اسے قبول کر لے، جو چاہے قبول کر لے، جو رد کرے گا اپنا ہی نقصان کرے گا. فی صحف مکرمہ، یہ عزت والے صفحات میں لکھا ہوا ہے. مرفوعۃ مطہرہ، جو بلند مرتبے والے پاکیزہ صفحات ہیں. ایک اشارہ ہو رہا ہے لوہے محفوظ کی طرف، وہاں پہ محفوظ. بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہیں، کرام بررہ، جو عزت والے نیک فرشتے ہیں. یہ عظمت قرآن کا ذکر آ گیا. اب جو چاہے فائدہ اٹھائے، اور جو نہیں اٹھا رہا اپنا نقصان کرے گا. اللہ مجھے اور آپ کو قرآن حکیم سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ مجھے اور آپ کو قرآن پاک سے مزید جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ مجھے اور آپ کو رمضان شریف کے بعد بھی قرآن کی طرف التفات کیے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. قتل الانسان ما اکفرہ، ہلاک ہو نافرمان انسان، وہ کیسا ناشکرا ہے. من ای شیء خلقہ، اللہ نے اسے کس شے سے پیدا فرمایا، غور تو کرو. من نطفہ، ایک قطرے سے. خلقہ فقدرہ، اللہ نے اسے پیدا فرمایا، پھر اس کی ہر شے کا اندازہ مقرر کیا. وجود میں ایک ایک عضو، ایک ایک سسٹم بڑا موزوں اور فیزیبل بنایا اللہ نے. آپ ناک کو سوچیں نا، جس جگہ ناک ہے اگر یہ پیٹ پر ہوتی تو کیسی لگتی؟ سوچیں ذرا، اللہ نے کتنا موضوع بنایا. آنکھ آدمی ہٹ ہوتا ہے نا، اللہ اپنے زمان میں رکھے تو ماتھے پہ چوٹ آتی ہے، جبڑے پہ چوٹ آتی ہے، آنکھ اندر ہے، اللہ محفوظ رکھتا ہے. اللہ اکبر. خلقہ، اللہ نے اسے پیدا فرمایا. فقدر، پھر اس کی ہر شے کا اندازہ مقرر فرمایا. ثم السبیل یسر، پھر اس کے لیے زندگی کا راستہ آسان فرمایا. ثم زندگی کا راستہ آسان فرمایا، ایک مراد ہدایت دے دی، راستہ واضح کر دیا، اب تم جس طرف جانا چاہو تمہارا چوائس ہے. ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اسے موت دی، پھر اسے قبر میں پہنچا دیا. ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب وہ اللہ چاہے گا اسے دوبارہ زندہ فرمائے گا. یہ مراحل زندگی اللہ ہی تمہیں اس سے گزارتا ہے. قطرے سے پورا انسان اللہ تمہیں بناتا ہے، نہ ہو تو اللہ نے تمہیں بنا دیا، ہو گئے تو دوبارہ بھی بنانے پر قادر ہے، کوئی مشکل نہیں اس کے لیے. کلا، یقیناً، لما یقضی ما امرہ، یقیناً اس نافرمان نے نہ کیا وہ جس کا اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا. اللہ کو فراموش کر دیا، خالق اللہ، مالک اللہ، رازق اللہ، مگر اللہ کو بھلا دیا، اس کی نافرمانی پر لگ گیا.
فرمایا کلا لما یقضی ما امرا، یقیناً اس نافرمان نے پورا نہ کیا جس کا اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا. فلینظر الانسان الی طعامی، لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے کی طرف دیکھے. ہم تو غور نہیں کرتے نا، ایک ایک لقمے کے پیچھے اللہ کی کتنی قدرتیں لگی ہیں، ذکر آتا رہا، غور تو کرو. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے کی طرف دیکھے. أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، بے شک ہم نے بادلوں سے خوب پانی برسایا. ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر ہم نے اچھی طرح زمین کو پھاڑا. فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر ہم نے اس میں اناج اگایا. فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر ہم نے اس میں اناج اگایا. وَعِنَبًا وَقَضْبًا، اور انگور اور سبزیاں. وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، اور زیتون اور کھجور. وَحَدَائِقَ غُلْبًا، اور خوب گھنے باغات. وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، اور پھل اور چارہ سب پیدا فرمائے. مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے فائدے کے لیے. تو جس کا کھاتے ہو اس کا شکر تو ادا کرو، جس کی عطائیں ہیں، جس کی نعمتیں کروڑ کروڑ بے شمار استعمال کرتے اس کا شکر تو ادا کرو. اب قیامت کا بیان. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پھر جب کان بہرے کر دینے والی قیامت کی سخت آواز آئیں گی. اللہ اکبر. پچھلی صورت میں کیا تھا؟ الطامہ، زوردار بڑی آفت. اب کیا ہے؟ الصاخہ، کان بہرے کر دینے والی قیامت کی سخت جب آواز آئے گی. یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے. وامہ وابی، اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے. وصاحبتہ واخیہ وصاحبتہ وبنیہ، اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے. کیوں؟ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، اس دن ان میں سے ہر شخص کو ایسی فکر لاحق ہوگی جو اسے دوسری فکروں سے بالکل بے پرواہ کر دیں گی. بہت ہلا دینے والا مقام. یہاں ترتیب نوٹ کیجئے گا، ادنا تعلق سے اعلیٰ تعلق کی طرف بیان بڑھ رہا ہے. ادنا سے اعلیٰ. انسان دور بھاگے گا کس سے؟ بھائی سے. اس سے بڑھ کر دور بھاگے گا کس سے؟ ماں اور باپ سے. اس سے بڑھ کر دور بھاگے گا کس سے؟ بیوی اور اولاد سے. فرق ہے بھائی، ساری محبتیں برابر نہیں ہوتی. جو محبت ماں باپ سے ہوتی ہے وہ بہن بھائیوں سے نہیں ہوتی. الگ الگ کیا ہے؟ ہاں، جو محبت بیوی بچوں سے ہوتی ہے وہ ماں باپ سے نہیں ہو پاتی. فیکٹ ہے. یہی وجہ ہے 5 مرتبہ تو اللہ کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک. اور بیوی اولاد کے بارے میں کیا کہتا ہے اللہ؟ سورہ تغابن میں ہم نے پڑھا، تمہاری بیوی اور اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں، چوکنے رہنا. ادھر تو روکنا پڑے گا اپنے آپ کو. تو بھائی اس کے نہیں تو اس کے کام آ جائے گا، اچھا اس کے نہیں تو اور اعلیٰ والے کے کام آ جائے گا. نہیں، بھائی سے بھی دور بھاگے گا، اس سے بڑھ کر ماں باپ سے بھی دور بھاگے گا، اس سے بڑھ کر بیوی بچوں سے بھی دور بھاگے گا. کوئی فکر ایک ہی لاحق ہوگی، میں جہنم سے بچا لیا جاؤں. بس یہ فکر ساری فکروں سے آزاد کر دے گی. اتنا بڑا دھماکہ ہونے والا ہے قیامت کے دن، اتنا بڑا سانحہ اور ٹریجڈی پیش آنے والی. اور اس سے بڑھ کر ہم پڑھ آئے ہیں سورہ معارج میں 29 پارے میں، انسان چاہے گا، کہے گا میرے بھائی کو، میری بیوی کو، میری اولاد کو ڈال دو جہنم میں، میرے سارے خاندان کو ڈال دو، مجھے جہنم سے بچا لو. نفسا نفسی کی کیفیت ہوگی. اللہ ہم سب کو اس دن کی ہولناکی سے محفوظ رکھے. ہاں، ایمان کا رشتہ اگر واقعتاً ہے، زبانی کلامی نہیں، لپ سروسنگ والا نہیں، فارم والا نہیں، دل کے یقین والا ایمان. ایمان کا رشتہ اگر ہے اللہ رحم فرمائے گا انشاءاللہ. ادروائز محض خونی رشتے کا کام آنے والے نہیں ہیں. وجوہ یومئذ مسفرہ، اس دن کئی چہرے چمکتے ہوں گے. ضاحکۃ مستبشرہ، وہ ہنستے مسکراتے خوش و خرم ہوں گے. دنیا میں رزلٹ ڈے آتا ہے نا، کچھ چہرے خوش و خرم ہوتے ہیں، کچھ چہرے بجھے ہوئے ہوتے ہیں. وہ تو چاہتا ہے کہ رات ہی ختم نہ ہو، صبح ہی نہ آئے، رزلٹ ڈے ہی نہ آئے. جتنا یہاں سمجھ آ رہا ہے کل ادھر ہونا ہے، ادھر آخرت میں
وجوہ یومئذ مسفرہ، اس دن کئی چہرے چمکتے ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، وہ ہنستے مسکراتے خوش و خرم ہوں گے، ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور اس دن کئی چہروں پر غبار ہوگا، ترہقھا قترہ، ان پر سیاہی چھائی ہوگی، اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہی لوگ ہوں گے جو کافر اور بدکار تھے۔ اللہ ہمیں روشن چہرے عطا فرمائے قیامت کے دن۔ اللہ غبار والے چہرے، سیاہ چہروں سے، نحوست والے چہروں سے اللہ میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما دے۔